بس سیدھا رکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ برادران اسلام، پرسوں رات ایک سوال میرے پاس آیا ہے، وہ لوگ خود بھی آئے تھے۔ لڑکا ہے سنی، لڑکی ہے اہل تشیع، دونوں کا آپس میں لو میرج۔ تو جیسے بارات فیصل آباد سے ملتان پہنچ گئی، لوگوں نے کانا مانا کھا لیا، تو نکاح ریٹن جو تھا اس کا آغاز ہو گیا۔ تو یہ کہتے 2-2.5-3 گھنٹے گزر گئے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ لڑکے والے کہتے ہیں۔ تو بعد میں لڑکی والوں نے کہا کہ اہل تشیع طریقے سے نکاح ہوگا، لڑکے والے کے سربراہ نے کہا کہ سنی طریقے سے ہوگا۔ انبن ہو گئی، بارات واپس آ گئی اور لڑکی رہ گئی۔ تو بینوا و توجروا۔ عزیزان گرامی، پہلے تو یہ بات ذہن نشین کیجئے گا کہ نکاح ایک مقدس پاکیزہ عمل ہے، تو کوشش کریں کہ آپ اپنے ذہنی ہم آہنگ لوگوں میں، رشتہ داروں میں، اقرباء میں، یا آج کل جو ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اگر آپ دیوبندی ہے دیوبند میں کرے، اہل حدیث ہے اہل حدیث میں کرے، اہل تشیع اہل تشیع میں کرے، سنی بریلوی سنی بریلوی میں کرے، تاکہ بعد میں آنے والے آپ کے مشکلات میں اضافہ نہ ہو۔ بالفرض اگر آپ لبرل مائنڈ رکھتے ہیں، جس کو روشن خیالی کہتے ہیں، اور آپ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے، تو ان مسالک سے بالا تر میری رائے میں تو فرقے تو 2 ہیں، ایک سنی ایک شیعہ، بقایا تو یہ مسالک ہیں۔ تو اس میں بھی شرعی طور پر کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے جو اہل تشیع کا نکاح ہے اور اہل سنت کا نکاح ہے، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اہل تشیع جو نکاح کرتے ہیں تو نکاح موطا یا نکاح دائمی، یہ صیغے بولے جاتے ہیں، بقایا وہی خطبہ ہے، وہی مہر ہے، اور سنت فاطمی میرے خیال میں